بیابان کا مقصد، مصنف ڈاکٹر اسٹیفن ای جونز، مترجم ڈاکٹر فیاض انور۔ پہلا باب، تعارف۔ اس سے پہلے کہ داؤد اسرائیل پر حکمرانی کرتا، خدا نے بیابان میں کئی سال تک اس کی تربیت کی۔ ساؤل بادشاہ کے داؤد کے ساتھ تلخ رویے کے بغیر داؤد کبھی بھی غالب آنے والا نہیں بن سکتا تھا، اور ساؤل داؤد کی پیدائش سے پہلے 10 برس اسرائیل پر حکمران رہا۔ ساؤل کو گیہوں کی کٹائی کے دن بادشاہ بنایا گیا، جسے بعد میں پینتیکس کے نام سے جانا گیا۔ یہ وہ دن تھا جس دن کاہن خدا کے حضور ہلانے کی قربانی کے لیے پولا پیش کرتا تھا۔ یہ گیہوں کی کٹائی کے آغاز کا اشارہ ہوتا تھا۔ ہم نے اپنی کتاب دی ویٹ اینڈ ایسس آف پینتیکوست میں ظاہر کیا کہ ساؤل پینتیکوست کے تحت کلیسیا کا ایک نمونہ ہے، جبکہ داؤد خیام کے مسا کے تحت کلیسیا کا ایک نمونہ ہے۔ اب ہم یہ نتیجہ اخذ کر چکے ہیں کہ دور خمسین اعمال دوسرے باب میں شروع ہوا۔ ساؤل بادشاہ نے 40 برس تک اسرائیل پر حکومت۔ یہ 40 برس یسوع کی خدمت سے لے کر رومی جنگ تک تھے، جب پہلی بار 70 عیسوی میں یروشلم کو تباہ کیا گیا، اور ان برسوں کا اختتام 73 عیسوی میں مسادہ پر قبضہ سے ہوا۔ وسیع تناظر میں یہ یسوع کی خدمت سے 310 عیسوی میں بت پرست رومی سلطنت کے زوال تک 40 ہفتوں کے سال 40 ضرب 7 سال تھے۔ ان سالوں کے 40 ہفتے 280 سال کے برابر ہیں۔ یسوع نے اپنی خدمت 30 عیسوی میں یوحنا کے قید کیے جانے کے بعد شروع کی۔ بعد میں 40 ہفتے 310 عیسوی میں تھے، جب قسطنطین نے رومی سلطنت کو فتح کیا۔ یسوع کو 33 عیسوی میں مصلوب کیا گیا، اور پینتیکوست کا دن تقریباً 7 ہفتے بعد آیا۔ 40 ہفتے بعد میں ہمیں قسطنطین کے ایڈکٹ آف میلان تک لے آتے ہیں، جس نے باضابطہ طور پر مسیحیوں پر ہونے والی اظہارثانی کا خاتمہ کر دیا۔ گنتی کے وسیع تناظر میں اعمال دوسرے باب کے واقعات سے 1993 تک 40 یوبلیاں ہو چکی ہیں۔ یہ 49 سالوں کے 40 ادوار ہیں جس کے دوران پینتیکوست کا زمانہ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں کلیسیا نے اپنے خمسین کے مسا سے بطور ساؤل بادشاہ حکومت کی۔ اب روح القدس کے عید خیام کے مکمل اور عظیم مسا سے نئی جستجو کا وقت ہے۔ آنے والے زمانے میں حکمرانی کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کی شناخت ساؤل بادشاہ کی بجائے داؤد بادشاہ کے ساتھ کی جائے گی۔ وہ محض مسیحی نہیں بلکہ غالب آنے والے ہیں۔ ساؤل کی مانند بہت سے لوگ غالب آنے سے ڈرتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے کلیسیائی تنظیم سے باہر بیابان میں بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں اور فرقوں کو غالب آنے والوں کی مدد کے لیے بلایا گیا ہے، تاکہ وہ خدا کی آواز سننے اور اس پر مکمل اعتقاد کرنا سیکھیں۔ کلیسیا میں ساؤل کی ایک مقدس بلاہٹ ہے، اور بیابان میں داؤد کی تربیت ان کو ایک بہت بڑے قرض کی مقروض کر دیتی ہے۔ ساؤل کو ایک ہفتے کے اعلان کے بعد بادشاہ بنایا گیا۔ ساؤل کی تربیت خدا کی طرف سے نہ ہوئی، کیونکہ وہ یہودا کی بجائے بنیامین کے قبیلے سے تھا۔ حکومت کا عصا یہودا کو دیا گیا، نہ کہ بنیامین کو۔ یہ خدا کی مرضی تھی کہ وہ ساؤل کو بادشاہ بنائے اور اس کی سلطنت کو ہمیشہ قائم رکھے، لیکن یہ خدا کا حتمی ارادہ تھا کہ آخر کار ساؤل ناکام ہو جائے، کیونکہ پہلے ہی کہا جا چکا تھا کہ حقیقی بادشاہ یہودا سے آئے گا۔ اس کے بعد کلیسیا نے پینتیکوست کے تحت پچھلے 2000 سالوں سے یسوع کے شاگردوں کی وساطت سے جن کا تعلق گلیل سے تھا اسے شروع کیا، اور کئی ہزار سال پہلے بنیامین کا قبیلہ یروشلم کے شمالی قصبوں میں آباد تھا، جبکہ یہودا کا قبیلہ یروشلم کے جنوبی قصبوں میں آباد تھا۔ یسوع کی پیدائش کے وقت گلیل میں زیادہ تر بنیامینی لوگ رہتے تھے، جبکہ یہودا کا قبیلہ یہودیہ میں بسا ہوا تھا۔ جب یسوع نے گلیل سے اپنے شاگردوں کا انتخاب کیا تو وہ بنیامینی لوگوں کو چن رہا تھا، کیونکہ دور خمسین جلد آنے والا تھا۔ یہاں تک کہ پولوس بھی بنیامینی تھا۔ پینتیکوست وہ دن تھا جس دن ساؤل کے نئے گروہ کو بادشاہ کا تاج پہنایا گیا۔ اگرچہ پولوس اپنی بادشاہی کے پہلے اور دوسرے سال ایک راست بادشاہ رہا، اسی طرح ابتدائی کلیسیا نے بھی پہلی صدی یعنی پہلے یوبلی کے دور میں نہایت بہتر طور پر حکومت کی۔ انہوں نے لوگوں کو محبت اور روح کی قدرت سے جیتا۔ طاقتور دشمنوں کو زبان سے مغلوب کر لیا گیا، جو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتی ہے، اور دلوں کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتی ہے۔ انہیں جسمانی بازوؤں کی طاقت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس ایک بہتر اور زیادہ طاقتور فتح کرنے والی تلوار تھی۔ کسی قسم کی اظہارثانی کلیسیا کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ حالانکہ بہت سے لوگوں کو پہلے یہودیوں اور پھر رومی اور یونانی لوگوں نے شہید کیا، تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ساؤل جیسا رویہ رکھنے والی کلیسیا نے خدا کی نافرمانی کی اور توبہ کرنے سے انکار کر دیا، بالکل جیسے ساؤل نے اپنی حکومت کے دوسرے سال میں کیا۔
آخرکار خدا نے ساؤل کو چھوڑ دیا اور ساموئیل سے کہا کہ وہ ایک نئے بادشاہ یعنی داؤد کو مسا کرے۔ اسی طرح جب کلیسیا مذہبی بن گئی اور اپنی پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا تو خدا نے اسے چھوڑ دیا اور ایمانداروں کے نئے بدن کو مستقبل میں زمین پر بادشاہ ہونے کے لیے بلا لیا۔ یہ داؤد کے گروہ سے غالب آنے والے لوگ تھے۔ اگلی صدیوں میں خدا نے ساؤل جیسا رویہ رکھنے والی کلیسیا کے ہاتھوں اظہار ثانی کے ذریعے لوگوں کے اس بدن کی تربیت کی۔ اگرچہ بہت سے لوگ اپنے ایمان کی وجہ سے شہید ہو گئے، لیکن وہ پہلی قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کیونکہ وہ عید خیام کی تکمیل کے تجربے کو دیکھنے کے لیے زمین پر زندہ ہوں گے۔ وہ آنے والے زمانے یعنی عید خیام میں حکمرانی کریں گے۔ کچھ لوگ اسے 1000 سالہ بادشاہی کہتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے مسیحی دور یا بادشاہی کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی اصطلاح استعمال کی جائے، یہ وہ زمانہ ہوگا جب غالب آنے والا داؤد کا گروہ عید خیام کے مسا کے ذریعے زمین پر بادشاہی لائے گا۔ بطور مسیح کا بدن یہ ان کی بلاہٹ ہے کہ وہ آسمان کو زمین پر لائیں اور زمین کے باقی لوگوں پر مسیح کو ظاہر کریں، تاکہ خدا کا جلال اس طرح زمین کو ڈھانپ لے جس طرح پانی سمندر کو ڈھانپ لیتا ہے، جو پینتیکست مکمل نہ کر سکا کیونکہ وہ خمیر کی وجہ سے کمزور تھا۔ اسے عید خیام مکمل کرے گی اور زمین کو اس کے جلال سے معمور کرے گی۔ نبی ہمیں بتاتا ہے کہ پھر خدا کی بادشاہی بڑی قدرت سے بڑھے گی، یہاں تک کہ وہ پوری زمین پر پھیل نہ جائے۔ پھر خاتمہ ہوگا اور خدا چھوٹے بڑے سب مردوں کو زندہ کرے گا اور ان کو سفید تخت کے سامنے لائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ عید خیام کا زمانہ 1000 سال تک رہے گا۔ یہ موسیٰ کے خیمہ اجتماع کی نبوتی پیمائش کے مطابق ہے، جہاں پاک مقام 20x10x10 یا 2000 ہاتھ تھا۔ یہ موجودہ دور 50 کی نمائندگی کرتا ہے، جو تقریباً 2000 سال کا عرصہ ہے۔ دوسری طرف پاک ترین مقام کی پیمائش 10x10x10 یا 1000 ہاتھ تھی۔ یہ عید خیام کے دور کے سالوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ دوسرا باب، داؤد کی بیابانی تربیت۔ داؤد کو پختگی کے معیار تک پہنچنے کے لیے بیابان اور غاروں میں رہنا پڑا۔ لوگوں پر انصاف اور راست بازی کے ساتھ حکمرانی کرنے کے قابل ہونے کے لیے اسے مسیح جیسے کردار کی ضرورت تھی۔ جو لوگ بطور غالب آنے والے اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اگر ان کو دنیا میں سے کچھ دیر کے لیے الگ کر لیا جائے تو انہیں بالکل حیران نہیں ہونا چاہیے۔ اسے خدا کی برکت اور شاید ایک اعلیٰ بلاہٹ کے اشارے کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ تاہم دنیا میں سے الگ کیے جانے والے تمام لوگ غالب آنے والے نہیں ہیں۔ صرف وہی لوگ غالب آنے والے ہیں جو داؤد کے سبق کو سیکھتے ہیں اور جو خدا کے ساتھ ایک رشتے میں پوست ہوتے ہیں، اور یہ خدا کے بیٹوں کے ظہور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو داؤد کے گروہ سے ہیں۔ داؤد ہمیشہ کے لیے بیابان میں نہ رہا۔ ایک وقت پر اسے اسرائیل کا بادشاہ بننے کے لیے واپس آنا پڑا۔ وہ صرف تربیت کے لیے بیابان میں بھیجا گیا۔ اس کی تربیت کچھ عرصے پر مشتمل تھی۔ اس کی حقیقی خدمت اسرائیل میں واپسی تھی۔ داؤد کی میراث، اس کی خدمت اور اس کی بلاہٹ بیابان کے غاروں کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کے لیے تھی۔ اسی طرح موسیٰ کے ماتحت اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے بیابان میں رہنے کے لیے نہیں بلایا گیا۔ ان کی میراث کنعان تھی، نہ کہ بیابان۔ بیابان صرف وعدے کی سرزمین کے لیے ایک تربیت گاہ تھی۔ بیابان کا مقصد مختاری کی طرف واپس آنا ہے۔ بیابان اپنے آپ میں انتہا نہیں ہے۔ یہ حتمی مقصد نہیں بلکہ مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا غالب آنے والوں کو سکھاتا ہے کہ وہ قادر مطلق، ان کا محافظ، ان کی پناہ گاہ اور ان کی طاقت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں غالب آنے والے سیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیاں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور وہ مکمل طور پر اس کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہیں تو وہ زندہ رہیں گے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ مر جائیں تو وہ مر جائیں گے۔ غالب آنے والے موت اور حالات کے ڈر سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں میں خدا کا ہاتھ دیکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ان چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جن کی خدا نے اجازت دی یا اس نے رہنمائی کی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر غالب آنے والے سیکھتے ہیں کہ سب چیزیں ان کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ وہ اس بات کو سیکھ سکتے ہیں کہ جینا ان کے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ بیابان آپ کو مشکلات کے درمیان خدا کے ساتھ تنہا کر دیتا ہے۔ بیابان وہ جگہ ہے جہاں آپ سیکھتے ہیں کہ وہ مشکلات اور ناممکن حالات میں بھی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو مہیا کرتا ہے، تاکہ وہ آپ کو دکھا سکے کہ یہ ممکن اور آسان ہے۔ ایک بار جب ہم اپنے آپ پر قابو پا لیتے ہیں تو ہم اس میں زندگی گزارنا سیکھ لیتے ہیں۔ تیسرا باب، تجربے سے جاننا۔ مجھے اپنی زندگی میں بہت سے ناممکن حالات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر ان حالات کے متعلق جن میں خدا نے مداخلت کی۔ برسوں پہلے خدا نے اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کیا اور میں نے اس بات کو جانا کہ اگر مجھے سہارا کے صحرا میں بھی چھوڑ دیا جائے گا
تو خدا مجھے وہاں پر بھی سب کچھ مہیا کرے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا ہے اور وہ آخری لمحات میں بھی غیر معمولی طریقے سے آ سکتا ہے۔ جب سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے تو خدا اسے ممکن کر دیتا ہے۔ جب آپ کو اس طرح کے تجربات ہوں گے تو آپ اس بات کو جانیں گے کہ وہ مہیا کرتا ہے۔ ہم اسے اعلیٰ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے نہیں جان سکتے، وہ تجربے سے ہی جانا جا سکتا ہے۔ ہر ایک کو تجربے سے ہی اس نتیجے پر پہنچنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف اس بارے میں جاننے سے کہ کلام مقدس دوسرے راست بازوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ اکثر اپنی زندگی کے مسیحی تجربے میں ہم دوسرے مرد خداؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بالکل غیر مؤثر ہوتا ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ خدا یہ چیزیں صرف بائبل کے مقدس لوگوں کے ساتھ ہی کرتا ہے، نہ کہ ہمارے جیسے عام آدمیوں کے ساتھ۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ لوگ بھی ہماری طرح عام آدمی تھے۔ آج ہم ان کو مقدسین کہتے ہیں، لیکن ان کو حاصل ہونے والی تمام بزرگی خدا کی تربیت کی وجہ سے تھی۔ ہمیں ان کو بالکل ویسا ہی دیکھنا چاہیے جیسے ہم ہیں۔ وہ اپنے بچپن میں ہمارے جیسے عام انسان تھے۔ ہمیں ان کو اپنے معیار پر لانے کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے سے ہم ان کی عزت میں کسی قسم کی کمی نہیں لاتے، بلکہ ایسا کرنے سے کلام مقدس ہمارے لیے قابل رسائی بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، سول بھی ہماری طرح کا تھا، موسیٰ بھی ہمارے جیسا تھا۔ یہ تمام لوگ بہت سے پہلوؤں میں بالکل ہمارے جیسے تھے اور ان کی مثالیں ہماری سکھلائی کے لیے لکھی گئیں۔ ہم اسی طرح کی تربیت سے گزرتے ہیں جیسی تربیت بائبل مقدس میں ان شخصیات کی ہوئی۔ بس ہم مشکلات کے درمیان اس کی مدد اور اس کے مہیا کرنے کی قدرت کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ ملامت کے درمیان ہم رحم اور محبت کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ غلامی اور قید کے درمیان ہم کلی معافی کی یوبلی کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ پھر کسی مخصوص وقت پر خدا ہمیں بیابان سے نکال کر واپس دنیا میں لاتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں جو ابھی تک دل کی بت پرستی کے اپنے سنہری بچڑے سے چمٹے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو خیمہ اجتماع سے باہر لے جایا گیا ہے تو بالکل حیران نہ ہوں، کیونکہ ایک دن خدا آپ کو واپس لائے گا۔ آپ کو ایک دن واپس جانا ہے تاکہ آپ ان کی مدد کر سکیں، اور جب خدا موقع دے تو سچائی کو محبت سے بیان کریں۔ اگر آپ ابھی تک اپنے آپ کو باہر محسوس کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ابھی تک اس کلام کو سننے کے لیے تیار نہ ہوں جسے سنانے کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی تک ان کی خدمت کرنے کے لیے پوری طرح سے لیس نہ ہوئے ہوں۔ کلیسیا کو اس کی ناپختگی اور اندھے پن کی وجہ سے مورد الزام ٹھہرانا بہت آسان ہے۔ خدا کی طرف سے ظاہر کی گئی اکادی سچائیوں کو نہ دیکھنے پر ان کی مزاحمت کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہمیں لازمی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کلیسیا کے فرقہ وارانہ نظام میں مسیحی بالکل اسی جگہ پر ہیں جہاں خدا نے انہیں رکھا ہے۔ اگر وہ وہاں نہ رہتے تو آپ خدمت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ اس سچائی کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہوتے جو آپ ان کو سنانا چاہتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کی سکھائی ہوئی ہر بات کو پرکھ نہیں سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنی آپ کو ان کی ضرورت ہے اتنی ہی انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ انہیں اس کلام کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس ان کے لیے ہے، اور آپ کو ان کی بطور ایک پیمائشی آلہ ضرورت ہے تاکہ آپ اس بات کو جان سکیں کہ کیا آپ نے واقعی سچائی کو محبت سے بتانا سیکھ لیا ہے۔ اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ وہ سچائی کو سننے کے قابل نہ ہوں جو آپ کے پاس ان کے لیے ہے، جب تک کہ روح القدس کی طاقت اور مسیح کی محبت اس کو آپ میں مرغوب نہیں بنا دیتی۔ جتنا آپ مسیح کی مانند بنتے جائیں گے اتنا ہی آپ کے اندر لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور آخرکار یہی سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ چوتھا باب، نمونہ۔ اسرائیل کے بیابانی 40 سالہ عرصے میں وہ ہر روز خدا سے کسی نہ کسی بات پر شکایت کرتے۔ انہوں نے نافرمانی کی اور خدا کی آواز سننے سے انکار کر دیا۔ ان کا پورا بیابانی عرصہ نہایت مایوس کن تھا۔ موسیٰ نے خود شکایت کی، اس نے خدا سے کہا، تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، تو نے اپنے خادم سے یہ سخت برتاؤ کیوں کیا اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہیں ہوئی جو تو ان سب لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈالتا ہے؟ کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے؟ لیکن جب یہ سب کچھ ہو گیا تو موسیٰ نے اس بات کو جانا کہ ان کا اندھا پن اور بہرا پن اس لیے ہے کیونکہ خدا نے انہیں دیکھنے کی آنکھیں اور سننے کے کان نہیں دیے۔ موسیٰ نے استثنا کے 29ویں باب کی 4 آیت میں انہیں بتایا، لیکن خداوند نے تم کو آج تک نہ تو ایسا دل دیا جو سمجھے اور نہ دیکھنے کی آنکھیں اور سننے کے کان دیے۔ موسیٰ اس طرح سے کبھی بھی اس کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس نے اسرائیل کو مصر سے نکالنے کے لیے 40 سال خدا کے بیابانی تربیتی کیمپ میں نہ گزارے ہوتے، یہ بیابانی تجربہ جس میں اس نے یترو کی بھیڑوں کی غلہ بانی کی، اس کی بیابانی تربیت تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے کلیسیا کو واپس اسی بیابان میں لانے کے لیے بھیجا جائے،
تاکہ ان کی خدا سے تربیت ہو، اور موسیٰ سے بہتر کون ان کی رہنمائی کر سکتا تھا جو پہلے ہی یہاں رہ چکا تھا۔ موسیٰ نے اس بیابان میں بھیڑوں کے چرواہے کے طور پر وقت گزارا تاکہ وہ اس بات کو سیکھے کہ کیسے نرمی سے خدا کی بھیڑوں کی رہنمائی کی جائے۔ موسیٰ کو واپس مصر بھیج دیا گیا تاکہ وہ اس ذمہ داری کو سر انجام دے۔ یہ ایک مشکل کام تھا، لیکن آخرکار یہی اس کی تربیت کا مقصد تھا۔ صبر، محبت اور معافی آسانی سے ہماری ذات کا حصہ نہیں بنتی۔ موسیٰ کی طرح یسوع بھی 40 دنوں کے لیے بیابان میں گیا اور پھر لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے واپس آیا۔ یہ بالکل اسی طرح کا نمونہ ہے۔ یسوع اپنی حتمی آزمائش کے لیے بیابان میں گیا، جس کا انتظام شیطان نے کیا تھا۔ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوا اور خوشخبری کے تربیت یافتہ خادم کے طور پر واپس آیا۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے حتمی نمونہ ہے جن کو کچھ دیر کے لیے کلیسیا کو چھوڑنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ لیکن کلیسیا کو چھوڑنا حتمی حل نہیں ہے۔ ہمیں کلیسیا کو بیابانی تربیت کے حصول کے لیے چھوڑنا چاہیے تاکہ ہم مستقبل میں کلیسیا کی تربیت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ غالب آنے والوں کو حکمرانی کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ بائبلی حکمران ایک منصف بھی ہوتا ہے۔ منصف ہونے کے لیے کسی کو بھی لازماً قوانین کا علم ہونا چاہیے کہ اسے مسیح کی عقل کے مطابق کسی بھی طرح کے حالات پر کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے کسی کو بھی شریعت اور فضل، انصاف اور رحم اور محبت اور نظم و ضبط میں مکمل طور پر توازن کرنا چاہیے۔ منصف وہ ہوتا ہے جس نے خدا کی عقل کو سیکھ لیا اور وہ اس کے راستوں کو پہچان سکتا ہے۔ انصاف کرنے اور پہچاننے کے لیے نئے عہد نامے میں ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہمیں بصیرت کی ضرورت ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے اور لوگوں کی خدا کے راستوں پر وعدے کی سرزمین میں رہنمائی کریں۔ 5واں باب، ایک اور مقصد۔ دنیا سے الگ ہونا اور بیابان کا تجربہ کرنا ایک اور مقصد ہے۔ یہ صرف ہماری تربیت کے لیے نہیں بلکہ یہ ہمارے کمزور ایمان اور ضمیر کے لیے ہے۔ ہمیں خدا کے ساتھ تنہا ہونے اور اس کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بیابان میں جاتے ہیں تو عام طور پر ہم نہیں جانتے کہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اس تربیت پر سخت اعتراض کرتے ہیں۔ میں اس بات کو اپنے ذاتی تجربے سے جانتا ہوں۔ جب خدا 1981 اور 1982 میں مجھے بیابان میں لے کر آیا تو یہ حقیقت میں میرے لیے بہت بیزار کن تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں اپنے نظریات میں نہایت نفیس اور روحانی طور پر بالغ ہوں۔ اب جب میں ان ایام پر غور کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا تھا، اور مجھے اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ میں اتنا کم علم اور شاید ابھی بھی ہوں۔ آج سے 10 سال بعد مجھے احساس ہوگا کہ میں آج بھی کتنا کم علم تھا۔ ہمیں بیابان میں لایا گیا یہ ساؤل کا رویہ رکھنے والی کلیسیا میں بدعنوانی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کیونکہ ہمیں تربیت کی ضرورت تھی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا ہمیں اس لیے باہر لے کر جا رہا ہے کیونکہ دنیا ناپاک ہو چکی ہے اور ہمیں ناپاک چیزوں کو چھونا نہیں چاہیے۔ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں دنیا سے بے داغ رہنے کے لیے اس سے نکل جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شاید اس میں کچھ صداقت ہو، تاہم اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ اگر ہمیں ہمارے ایمان اور ضمیر کے مضبوط ہونے سے پہلے ہی ایک عظیم منصوبہ دے دیا جائے تو شاید ہم کلیسیا کو زبردستی سچائی دکھانے کی کوشش میں فائدے کی بجائے نقصان کر دیں۔ میں یہاں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ نیا عہد نامہ ہمیں ایک کام کرنے کے لیے کہتا ہے۔ پہلے کرنتھیوں کے 8ویں باب کی پہلی سے 3 آیات میں ہمیں اس کام کی تفصیل فراہم کی گئی ہے۔ اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں۔ علم غرور پیدا کرتا ہے، لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا، لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے۔ کیا آپ علم اور محبت میں فرق کو دیکھتے ہیں؟ صرف علم کافی نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس صرف علم ہوگا تو ہم مغرور ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ علم برا یا ناپسندیدہ ہے، یہ دراصل بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن علم محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ یہ علم نہیں بلکہ محبت ہے جو ترقی کرتی ہے۔ بیابانی تربیت ہمیں علم میں اتنا تربیت یافتہ نہیں کرتی جتنا یہ ہمیں الہی محبت میں تربیت یافتہ کرتی ہے۔ جب لوگ محبت کے بغیر سچ بولتے ہیں تو وہ نہ صرف جھنجھناتی جھانچ ہوتے ہیں بلکہ اصل میں وہ لوگوں کے کانوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ پرجوش لوگوں کے ذریعے یہ نقصان ہوتا دیکھا ہے جو کچھ علم رکھتے تھے، اور اس نقصان میں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے۔ پولس محبت کے ساتھ سچائی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم خدمت کے لیے تیار ہیں، کیونکہ پھر ہم مسیح کی عقل کو جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو بائبل کے متعلق حقائق سکھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ان کو خدا کی عقل دکھانے کی ضرورت ہے۔ پولس پہلے کرنتھیوں کے 8ویں باب کی 4 سے 7 آیات میں اس بات کو جاری رکھتا ہے۔
بس بتوں کی قربانی کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں۔ اگرچہ آسمان و زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہوں اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں۔ اصل میں پولس یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ بتوں کی قربانی کا یہ گوشت کیا ہے؟ آئیں واپس اخبار کی کتاب کے 17ویں باب کی 7ویں آیت میں جاتے ہیں اور شریعت کے اس قانون کی بنیاد کے بارے میں جانتے ہیں جس کا ذکر پولس یہاں کر رہا ہے، اور آئندہ کبھی وہ ان بکروں کے لیے جن کے پیرو ہو کر وہ زنا کار ٹھہرے ہیں اپنی قربانیاں نہ گزرانے، ان کے لیے نسل در نسل یہ دائمی قانون ہوگا۔ آپ اس کے بارے میں گنتی کی کتاب کے 25ویں باب کی 2 آیت میں ایک اور حوالہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں لوگ خلاف شرع موابی دیوتاؤں کو چڑھائی گئی قربانیوں کو کھاتے ہیں۔ یہاں ہمیں پولس یہ سکھا رہا ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بتوں کی قربانی کا گوشت نہ کھاؤ، لیکن بت کیا ہے؟ کسی بھی مضبوط ایمان کے حامل کے لیے بت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ شخص جس کا ایمان کمزور ہے وہ اس گوشت کو ناپاک محسوس کیے بغیر نہیں کھا سکتا۔ ایسا شخص اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہے اور اس لیے وہ اچھے ضمیر سے یہ نہیں کر سکتا۔ روحانی گوشت جسمانی گوشت سے بڑھ کر ہے۔ بائبلی تعلیم اور جو کچھ بھی آپ خدا کے کلام کے طور پر سنتے ہیں وہ روحانی گوشت ہے، لیکن اگر آپ کسی چرچ میں جاتے ہیں اور وہاں آپ اس منادی کو سنتے ہیں جو مناد کے دل کے بتوں کو خدا کا کلام پیش کرتی ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ انسانی روایات جو خدا کے کلام کے خلاف ہیں وہ سب بتوں کی قربانیاں ہیں۔ کیا آپ ان روایات کو سن کر ناپاک ہوئے؟ کیا اگر آپ اپنی نشست پر رہیں گے تو یہ آپ کو ناپاک کرے گا؟ کیا آپ کھڑے ہو کر اسے سن سکتے ہیں، اس پر غور کر سکتے ہیں، اسے نگل سکتے ہیں اور روحانی طور پر اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس سے ناپاک ہیں تو شاید آپ کو اپنے ایمان اور اپنے ضمیر کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے مزید بیابانی تربیت کی ضرورت ہو۔ شاید آپ ابھی تک کلیسیا میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ ابھی تک کمزور ہیں اور ان جھوٹے نظریات سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر کمزور ہے تو آپ اپنے آپ کو ناپاک ہوتا محسوس کریں گے، اور شاید آپ احتجاجاً وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں اور کسی نہ کسی طرح سے ان کے درمیان خلل ڈالنے کی کوشش کریں۔ شاید آپ کے ارد گرد موجود لوگ آپ کے رویے سے بہت زیادہ متاثر نہ ہوں اور وہ آپ کے عقیدے کے اختلاف سے قطع نظر آپ کے رویے اور آپ کی عدم برداشت کی وجہ سے آپ کی عزت نہ کریں۔ عدم برداشت کمزور ضمیر کی علامت ہے اور یہ لوگوں کو ٹھوکر کھلانے کا سبب بنتی ہے۔ تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں۔ جو لوگ فوراً طیش یا غصے میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، عام طور پر لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ عاجزانہ معافی مانگنے سے عزت کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسا نہیں کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا غصہ جائز ہے۔ بس پولس کمزور ضمیر کی بات کرتا ہے تو اس سے اس کا یہی مطلب تھا۔ یہ بڑی آسانی سے ہمیں برہم کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی خدمت میں دوسروں بشمول کلیسیا کے لیے فائدہ مند ہو سکیں، ہمیں لازماً ایک مضبوط ضمیر کی ضرورت ہے جو بتوں کو قربان کیے جانے والے کھانوں سے دلگیر نہ ہو۔ ایک بار جب آپ اپنی بیابانی تربیت مکمل کر لیں اور آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے اور آپ یہ بھی جان جائیں کہ لوگوں کو محبت سے کس طرح سچائی سکھائی جاتی ہے، تو آپ دنیا میں واپس آ سکتے ہیں اور بائبل کے کسی بھی ایسے پیغام کو سن سکتے ہیں جس میں مناد اپنے دل کے بتوں کو قربانی پیش کرتا ہے۔ تب ہی آپ کو ناپاک نہیں کرے گا۔ دراصل آپ ہر وقت خدا کی آواز سن رہے ہوں گے، یہاں تک کہ ناپاک قربانیوں کے درمیان بھی آپ خدا کی اس آواز کو سن سکتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ چھٹا باب، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی۔ متی کی انجیل کے 15ویں باب میں یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہی سبق دیا۔ اس باب کا آغاز بزرگوں کی روایت پر بحث سے ہوتا ہے۔ فقیہوں اور فریسیوں نے یسوع سے پوچھا کہ اس کے شاگرد کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کیوں نہیں دھوتے؟ ان کو گندگی یا جراثیموں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ان کی روایت تھی کہ وہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے۔ ایسا کرنے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتے تھے، جیسے موسیٰ کے خیمہ اجتماع میں مقدس برتنوں اور دوسری چیزوں کو پانی چھڑک کر پاک کیا جاتا تھا۔ یسوع کا جواب تھا کہ فقیہ اور فریسی خدا کی شریعت سے زیادہ اپنی روایات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اصل میں ان کی روایات خدا کی شریعت کی نفی کرتی ہیں۔ پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو چیز منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ یسوع اصل میں مادی خوراک کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا، وہ الہی شریعت کے برعکس انسانی روایات کے متعلق بات کر رہا تھا۔
آدمیوں کی روایات جو فقیہوں اور فریسیوں کے منہ سے نکلتی تھی وہ انہیں ناپاک کرتی تھی۔ بزرگوں کی ان روایات کو حزقیل کی کتاب میں نجاست کہا گیا ہے۔ دراصل حزقیل نجاست کی اصطلاح کو بت کے معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ اس اصول کے بارے میں ہم نے اپنی کتاب دی لا آف ورم ووڈ اینڈ ڈنگ میں بات کی ہے۔ بعد میں یسوع نے متی کی انجیل کے 15ویں باب کی 16ویں سے 20ویں آیات میں اپنے شاگردوں کو سمجھایا کہ جو بھی روحانی خوراک آپ کھاتے ہیں پیٹ میں عمل کرتی اور جو ہضم نہیں ہو سکتا بے ضرر طریقے سے نجاست کی طرح خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب کھانا عمل کرنے اور نجاست میں تبدیل ہونے کے بعد منہ سے واپس آتا ہے اور لوگوں تک بطور انسانوں کی روایات پہنچتا ہے۔ ہمیں اتنا بالغ ہونا چاہیے کہ ہم ہر قسم کا کھانا کھانے کے قابل ہو سکیں، یہاں تک کہ وہ کھانا بھی جو بتوں کو قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ جو بھی چیز ہضم نہیں ہو سکتی وہ نجاست کی طرح خارج ہو جائے گی اور وہ ہمیں متاثر نہیں کرے گی۔ لیکن اگر ہمارے معدے کمزور ہیں تو شاید ہم انہیں باہر خارج کر دیں گے اور اپنی ہی روایات گھڑنا شروع کر دیں گے۔ کیا آپ میری بات سمجھ گئے؟ ہمیں دنیا کے اس کھانے سے ناپاک ہوئے بغیر جو بتوں کو قربان کیا گیا بطور میل ملاپ کے ایلچی دنیا میں خدا کا کام کرنے کے لیے واپس جانے کے قابل ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہمیں واپس بھیج دیا گیا ہے اور ہمارا ایمان اور ہمارا ضمیر کمزور ہے تو دنیا کے کھانے ہمیں ناپاک کر دیں گے۔ اسی لیے خدا ہمیں بیابان میں تربیت کے لیے لاتا ہے۔ بابلیوں، کنانیوں، کسی دوسری کلیسیا یا دنیا کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہمیں ناپاک نہیں کرتا۔ یسوع اپنی پوری زندگی ہر طرح کے لوگوں سے رابطے میں رہا۔ اس نے ہر طرح کے گناہ گاروں کے ساتھ ناپاک ہوئے بغیر تعلق قائم کیا، لیکن فریسی ایسا نہ کر سکے کیونکہ ان کا ضمیر کمزور تھا۔ وہ ان تمام گناہ گاروں سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ یسوع نے گناہ گاروں کے ساتھ کھایا پیا، اسے ایسا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ کیا اس لیے کہ گناہ گار راست باز تھے؟ بالکل نہیں۔ اس نے ان کے مسئلے کو جانا، لیکن یسوع ان کے ساتھ کھانا کھانے کے قابل تھا اور وہ ناپاک بھی نہ ہوا، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ ابھی تک ان روایات پر یقین رکھتے تھے جو دل کی بت پرستی تھی۔ 7واں باب، محبت سے سچ بولنا۔ جو کچھ لوگ کہتے یا سکھاتے ہیں وہ ہرگز ناپاک نہیں کرتا۔ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے صرف وہی ہمیں ناپاک کرتا ہے۔ لیکن جب ہمارا ضمیر کمزور ہے تو ہمیں اکثر کلیسیا سے بیابان میں ایک الگ تھلگ زندگی گزارنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یہ کلیسیا کو اتنا ہی محبت سے سچ بولنے کی نااہلی سے محفوظ رکھتا ہے جتنا ہمارے ضمیر کو ناپاک ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے ہمیں الگ کرتا ہے کیونکہ کلیسیا کو ایسے گھمنڈی غالب آنے والوں سے خدا کی پناہ کی ضرورت ہے جو کلیسیا کو سچائی سے زد و کوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ ایک مشکل لفظ ہے؟ جی ہاں، آپ کو لازمی موسیٰ کی طرح اس بات کو جاننا چاہیے کہ خدا ہی ہے جو سچائی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے۔ وہ ان کے سچائی جاننے سے متعلق اتنا فکر مند نہیں جتنا کہ آج کل ہم ہوتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہے کہ ہم سچائی کو جاننے کے لیے انہیں فوراً مجبور کریں، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں لازماً زبردستی ان کی آنکھیں کھولنی چاہیے، چاہے ان کی جان نکل جائے۔ اگر آپ کسی سوئے ہوئے شخص کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کریں گے تو کیا وہ آپ کو برکت دے گا؟ یقیناً نہیں۔ وہ آپ کے منہ پر تماچا مارے گا اور آپ کو برا بھلا کہے گا۔ چونکہ خدا نے ان کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں خدا سے پوچھنا چاہیے جس نے ان کی آنکھیں بند کی ہیں، تاکہ ہم محبت سے ان کو خدا کا کلام سنائیں۔ ہمیں خوشخبری سنانے کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن صرف روح القدس ہی سچائی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ جن لوگوں کے کان روح القدس نے ابھی تک نہیں کھولے ان کو زبردستی سچائی کے بارے میں مت بتائیں۔ اگر وہ اس سچائی کو سن بھی لیں گے تو وہ اس پر عمل کرنے یا اس پر یقین کرنے سے قاصر ہوں گے۔ آپ ایک ایسا کام ان کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہوں گے جس پر عمل کرنا ان کے لیے ناممکن ہوگا، اور وہ مزید ملامت کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر خدا خود ایک ہی وقت پر سچائی سب پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو ہم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کسی بھی ایسے کام کو کرنے کی ذمہ داری نہ لیں جس کو کرنے کا ذمہ خدا نے خود لیا ہوا ہے۔ ہم روح القدس کا ناقص متبادل بناتے ہیں۔ اگر ہم صرف وہی کریں جو ہم اپنے باپ کو کرتا دیکھتے ہیں اور صرف وہی کہیں جو اسے کہتا سنتے ہیں تو ہم ان اندھوں اور بہروں کو اس وقت تک تنہا چھوڑ سکیں گے جب تک خدا ان کی آنکھوں اور کانوں کو نہیں کھولتا۔ پھر بھی ہمیں ہمیشہ محبت سے سچائی کو سنانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر ہم یہ معافی اور حقیقی فکر مندی سے کرتے ہیں تو بہت سے فوراً جان جائیں گے۔ وہ عموماً کلام کو رد کر دیتے ہیں کیونکہ یہ محبت سے نہیں پیش کیا جاتا۔
اسے حقیقت میں مسترد کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے معدے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ غلط رویے کے ساتھ بولے گئے سچ کو سنبھال سکیں۔ میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی جنہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو سچائی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، لیکن ان کی بات پر دھیان نہ دیا گیا۔ ایک شخص نے کہا، میں نے اپنے پاسٹر کو سچائی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی لیکن مجھے نکال دیا گیا۔ شاید اس میں ان لوگوں کا قصور نہیں جنہوں نے سچائی کو مسترد کیا۔ وہ اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک خدا ان کی آنکھیں نہیں کھولتا۔ شاید نکال دیا جانا کسی اور غالب آنے والے کو مزید تربیت حاصل کرنے کے لیے خدا کا طریقہ ہو۔ دوسری طرف اگر ہم روحانی ہیں، اگر ہم بیابان میں رہ رہے ہیں، اگر ہم خدا کے ساتھ الگ ہیں اور اس کی آواز کو سنا ہے، تو پھر ہم وہی ہیں جو مزید بالغ ہونے، محبت کرنے والا ہونے، معاف کرنے والا ہونے اور ان کو محبت سے سچائی کی خدمت کرنے کے قابل ہیں۔ عام طور پر ہم خدا سے بھی زیادہ پرجوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور بے صبر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم حقیقت میں ایمان رکھتے ہیں کہ خدا حاکم مطلق ہے تو ہم اس کے تابع رہیں گے اور صرف وہی کریں گے جو اپنے باپ کو کرتے دیکھتے ہیں اور وہی کہیں گے جو اپنے باپ کو کہتے سنتے ہیں۔ تو ہم خدا کے آمین اور صرف اسی کی آواز کی گونج ہوں گے، بالکل جیسے یسوع نے کیا۔ 8واں باب، پینتیکوست سے آگے۔ بنی اسرائیل پہلی فسح کے موقع پر مصر سے نکلے۔ انہوں نے مصر کو چھوڑا اور کوہ سینا پر پینتیکوست کے لیے بیابان میں آئے۔ انہوں نے عید خیام پر وعدے کی سرزمین میں داخل ہونا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے اس میں داخل نہ ہو پائے۔ اسرائیل کا وعدے کی سرزمین کی طرف سفر ہم سب کے لیے ایک تاریخی تمثیل ہے۔ تقریباً اسرائیل کی تمام بیابانی تربیت سینا سے کنعان تک پینتیکوست کے دور کی عکاسی کرتی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیابان مقام پینتیکوست ہے۔ پینتیکوست کو اعمال کی کتاب کے 7ویں باب کی 38ویں آیت میں بیابان کی کلیسیا کہا گیا ہے۔ اس لیے پینتیکوست خود اختتام نہیں بلکہ اختتام کا ایک مقصد ہے۔ پینتیکوست کا مقصد خیموں کی عید ہے۔ پینتیکوست کے زمانے کا خاتمہ تاریخ کا خاتمہ نہیں ہے، یہ ایک حیرت انگیز نئی خدمت کا آغاز ہے۔ یہ ایک نئے عہد کی خدمت ہے جو الہی منصوبے میں تمام چیزوں کو پایا تکمیل تک پہنچانا شروع کر دے گی۔ میرا ایمان ہے کہ عید خیام کا تجربہ پینتیکوست سے آگے جانا ہے، جہاں ہم حقیقت میں وعدے کی سرزمین میں واپس آنے کے قابل ہوں گے اور اس جلالی بدن کو حاصل کریں گے جو آدم کے گناہ کرنے کی وجہ سے ہم نے کھو دیا تھا۔ یہ ہماری حقیقی میراث ہے۔ بدن زمین کی خاک سے بنایا گیا لیکن پھر بھی جلالی تھا۔ پولس کہتا ہے کہ ہم سب بدل جائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں جانتا کہ اس دن ہم کس بدن میں ظاہر ہوں گے۔ اس کے باوجود پولس جانتا تھا کہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے پاس کم از کم 2 مثالیں ہیں کہ ہم کیسے ہوں گے۔ اولاً موسیٰ کا چہرہ جلالی تھا، لیکن یہ ایک دھندلا جلال تھا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کا تجربہ کر رہا تھا جو بے وقت اور مسیح کی آمد سے پہلے تھا۔ ثانیاً مسیح خود شاگردوں پر سورج کی طرح چمکا جب پہاڑ پر اس کی صورت تبدیل ہو گئی۔ یہ ہماری میراث اور ہمارے وعدے کی سرزمین ہے، لیکن اس شاندار دن تک ہم پینتیکوست کے سورج کو غروب ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ پرانا جا رہا ہے اور نیا طلوع ہو رہا ہے۔ ساؤل کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے جبکہ داؤد مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ در اثنا جیسے ہی ہم خمسینی بیابان میں سے گزرتے ہیں تو ہم اپنے دلوں میں خدا کی شریعت کو سیکھتے ہیں۔ وہ انہیں ہمارے دلوں پر لکھ رہا ہے تاکہ ہم سب چیزوں کی خدمت اور انصاف کر سکیں۔ وہ اپنی شریعت ہمارے دلوں پر لکھ رہا ہے تاکہ ہم دوسروں کی خدمت کرنا سیکھ سکیں۔ عید خیام پر روح کے نزول کا ایک تازہ مسا ہونے والا ہے جسے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا، ماں سوائے دھندلی حالت اور دور سے۔ یہ پینتیکوست سے کہیں زیادہ عظیم تر ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخر کار ہمیں مکمل اختیار، مسا اور اس کام کو مکمل کرنے کا موقع مل سکتا ہے جس کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ کرے گا۔ وہ اس کام کو ہمارے وسیلے کرنے جا رہا ہے۔ یہی ہماری تربیت کا مقصد ہے۔ بیابانی تربیت کا مقصد بچے کی اس راہ پر تربیت کرنا ہے جس پر اسے جانا ہے۔ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ اگر خدا اپنے کام کو مکمل طور پر بطور کامل باپ کرتا ہے تو جب یہ ختم ہو جائے گا تو وہ اپنے بیٹوں کو پختگی میں لائے گا۔ اس نے یہ کام شروع کیا اور وہ اسے ختم کرے گا۔ وہ ہمارے ایمان کا بانی ہے اور اسے مکمل کرے گا۔ وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ہمیں سخت تجربات کے وسیلے پروان چڑھائے۔ اکثر وہ ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے، لیکن ان تمام باتوں کا مقصد ہماری اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ خدا کی شریعت نظم و ضبط کے اس کے مقصد کو پورا کرتی اور ہمیں فرزندیت اور پختگی میں لاتی ہے۔
شریعت آپ کو بچا نہیں سکتی اور نہ ہی آپ کو راست باز بنا سکتی ہے۔ خدا ہمیں سکھانے اور پختہ کرنے کے لیے شریعت کو ہی استعمال کرتا ہے۔ پھر بطور بیٹے فرزندیت کی بھرپوری ہمیں اجر اور میراث کے طور پر ملے گی، جہاں ہم مسیح کے ساتھ مکمل طور پر اس کے ہم میراث بن جائیں گے۔ نامہ باپ، ان سے بھی بڑے کام۔ میرا ایمان ہے کہ دنیا ایسے معجزات دیکھے گی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ وہ بڑے کام جن کے بارے میں یسوع نے کہا کہ وہ ہو جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں روحوں کی ایک بڑی فصل کی کٹائی ہوگی جسے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ زیادہ تر مسیحی یہ سوچتے ہیں کہ فصل کٹ چکی ہے، لیکن وہ اس بات کو جانیں گے کہ یہ ابھی محض شروع ہی ہوئی ہے۔ غالب آنے والوں کے پاس 1000 سال ہیں جس میں دنیا کو سکھایا جائے گا۔ آنے والے زمانے میں قومیں خداوند کی شریعت کو سیکھنے کے لیے آسمانی یروشلم میں کوئے سیون کی طرف آئیں گے۔ انہیں پرانے یروشلم میں مادی ہیکل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ مسیح غالب آنے والوں میں ظاہر ہوگا جو اس کا مقدس ہوں گے۔ کیونکہ عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ نیا سیون پرانا سیون نہیں ہے، اور نہ ہی نیا یروشلم پرانا شہر ہے۔ سیون داؤد کا شہر ہے جہاں اس نے اسرائیل پر حکمرانی کی۔ جو لوگ پہلی قیامت میں شامل ہوئے داؤد کے گروہ سے ہیں، جن کو حکمرانی کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس کی بنیاد نسب پر نہیں بلکہ یسوع مسیح کے کردار اور رشتے پر منحصر ہے۔ کسی کو بھی داؤد کی طرح ہونا لازم ہے جو اس کے دل کے مطابق ہے۔ ملک صدق کا ایک نیا سلسلہ ہوگا جو کہانت اور حکمرانی کو یکجا کر دے گا، یہاں تک کہ اس میں یسوع مسیح بادشاہ اور سردار کہن دونوں ہوگا۔ ملک کا مطلب بادشاہ ہے، صدوق کا مطلب راست بازی ہے، اور اس کا ذکر سلیمان سلامتی کا شہزادہ کے تحت سردار کہن کے طور پر کیا گیا ہے۔ سلیمان کی حکمرانی یروشلم امن کا شہر میں امن کی حکمرانی کی تصویر کشی کرتی ہے۔ اس لیے اگر آپ نئے یروشلم کا حصہ ہیں تو آپ کوئی سیون کا بھی حصہ ہیں۔ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے خدا کیا کہتا ہے۔ آپ نہ صرف ان کو یہ بتانے کے قابل ہوں گے کہ خدا کا کلام کیا ہے، بلکہ آپ ان کو یہ بھی سکھائیں گے کہ وہ خود کیسے اپنے لیے کلام کو سن سکتے ہیں۔ آپ انہیں الہی شریعت کے بارے میں سکھائیں گے اور مسیح کی عقل کے مطابق انصاف کریں گے، اور جیسے ہی وہ اپنے لیے روح کی آواز کو سننا سیکھ جائیں گے، یہ شریعت ان کے دلوں پر لکھی جانی شروع ہو جائے گی۔ وہ صرف اسے ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی سنیں گے۔ صرف ان کے اعمال ہی تبدیل نہیں ہوں گے بلکہ ان کے دل، ان کی فطرت بھی تبدیل ہو جائے گی، جب تک سب اس جگہ پر نہ آ جائیں جہاں وہ مسیح کی عقل کو پہن لیں گے اور اس کے کردار کو ظاہر کریں گے۔